حضرات سامعین اعظام، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ 28 سال قبل اگست 1995 کا واقعہ ہے۔ حکم ہوا تھا کہ تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، تمام مردوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے، ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے، بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا، لاٹھی پکڑے ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھی، گر گرا رہی تھی، ادھر اعلانات ہو رہے تھے کہ گھبرائے نہیں، کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زارو قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریور معلوم ہوتا تھا۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی فائر، سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بے وقت چلنے لگی، بیک وقت گونجنے لگی، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی، اتنی تیز تھی اور کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھی، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج کو تڑپتے دیکھ رہی تھی، بیوہ ہو رہی تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چیتھڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز اسی 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگائی گئی۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ